دوستو، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ہنر ہے جو آپ کی کامیابی کی کنجی بن سکتا ہے، اور وہ ہے بات کرنے کا فن، یعنی کمیونیکیشن اسکل۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو قائل کر سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں اور دوسروں کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف محنت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ قابلیت ہو تو لوگ نہ صرف آپ کی بات سنیں گے بلکہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو بھی ترجیح دیں گے۔ یہ ہنر آپ کو ہر میدان میں آگے لے جا سکتا ہے، چاہے وہ نوکری ہو، کاروبار ہو یا ذاتی تعلقات۔ لیکن اگر یہ صلاحیت آپ میں موجود نہ ہو تو آپ چاہے کتنے ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، آپ دوسروں سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 آسان اور مؤثر طریقے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹپ نمبر 1، بات مختصر اور جامع کریں۔ دنیا کی تمام تہذیبوں میں کم بولنا اور سوچ سمجھ کر بات کرنا ہمیشہ عقل مندی کی علامت سمجھا گیا ہے۔ وہ لوگ جو غیر ضروری باتوں سے گریز کرتے ہیں انہیں زیادہ سمجھدار اور باوقار تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہی بات کریں جو واقعی ضروری ہو۔ زیادہ بولنے سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ آپ کی بات کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر چھوٹے مسئلے پر لمبی تقریریں کریں گے یا غیر ضروری تفصیلات میں جائیں گے تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ مختصر اور جامع بات کریں تو آپ کی بات کا زیادہ اثر ہوگا۔ جب آپ کم اور سوچ سمجھ کر بولتے ہیں تو سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ ذہین اور سمجھدار ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مختصر بات میں وزن ہوتا ہے اور یہی وزن آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ٹپ نمبر 2، سوالات کریں۔ بات چیت صرف ایک یک طرفہ عمل نہیں بلکہ یہ 2 طرفہ تعلق کا نام ہے۔ آپ کا سننا جتنا اہم ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ سوالات کے ذریعے یہ ظاہر کریں کہ آپ سامنے والے کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سوالات ایسے ہوں جو ہلکے اور مناسب ہوں تاکہ دوسرا شخص آرام دہ محسوس کرے۔ بہت زیادہ ذاتی یا غیر ضروری سوالات سے گریز کریں ورنہ وہ شخص غیر مطمئن ہو سکتا ہے۔ سوالات کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ آپ ان کی بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور ان کے خیالات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ صحیح سوالات کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اچھے سامع بنتے ہیں بلکہ ایک بہترین بات چیت کرنے والے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ٹپ نمبر 3، سامنے والے کا نام لے۔ لوگ اپنے نام سے بہت محبت کرتے ہیں اور جب ان کا نام بار بار لیا جائے تو وہ خود کو خاص محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے جلدی گھل مل جائے اور آپ کی بات کو توجہ سے سنے تو گفتگو میں اس کا نام لینا نہ بھولیں۔ مثال کے طور پر، احمد آپ کیا سوچتے ہیں یا فرحان آپ کی رائے بہت قیمتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف سامنے والے کو آپ کی طرف مائل کرتا ہے بلکہ انہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک آسان لیکن جادوئی طریقہ ہے لوگوں کے دل جیتنے اور اپنے تعلقات مضبوط کرنے کا۔ لیکن خیال رکھیں کہ نام کا استعمال اعتدال میں ہو ورنہ یہ غیر فطری بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ ٹپ نمبر 4، اعتماد کے ساتھ بات کریں۔ آپ جو بھی بات کریں پوری خود اعتمادی کے ساتھ کریں۔ آپ کے الفاظ سے زیادہ اہم آپ کا انداز ہے۔ جب آپ مضبوط لہجے اور اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں یا مغرور بنیں بلکہ یہ دکھانا ہے کہ آپ اپنی بات کے بارے میں پر اعتماد ہیں۔ اگر آپ خود اپنی بات پر شک کریں گے تو دوسرا شخص آپ پر کیسے یقین کرے گا؟ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں تو ان کی کامیابی کا راز ان کی بات کا اعتماد ہوتا ہے۔ لہذا ہر بات دلیرانہ انداز میں کریں اور اپنے الفاظ کی طاقت کو محسوس کریں۔ ٹپ نمبر 5، مسکراتے ہوئے بات کریں۔ مسکراہٹ ایک ایسی جادوئی چیز ہے جو بغیر کچھ کہے آپ کی شخصیت کا اثر دوسروں پر ڈال سکتی ہے۔ جب آپ بات کرتے ہوئے مسکراتے ہیں تو آپ کا لہجہ دلکش ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص آپ سے زیادہ جلدی جڑ جاتا ہے۔ مسکراہٹ سامنے والے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ دوستانہ اور خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں۔ یہ آپ کی بات کو زیادہ مثبت اور قابل قبول بنا دیتی ہے۔ لیکن خیال رکھیں، مسکراہٹ فطری اور خالص ہو ورنہ یہ مصنوعی محسوس ہو سکتی ہے۔ ایک حقیقی مسکراہٹ نہ صرف دوسروں کو آرام دہ محسوس کراتی ہے بلکہ آپ کی بات چیت کو زیادہ مؤثر اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ٹپ نمبر 6، دوسروں کی بات کو غور سے سنیں۔
بات چیت کا فن صرف بولنے تک محدود نہیں بلکہ دوسروں کی بات سننے کی صلاحیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جب آپ کسی کی بات توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے تاثرات سے اسے یہ ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر سر ہلانا، جواب میں ہلکے تبصرے کرنا، یہ دکھاتا ہے کہ آپ پوری طرح اس کی بات پر دھیان دے رہے ہیں۔ اچھے سننے والے ہمیشہ بہترین دوست اور سچے ساتھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان کی باتیں اہم ہیں۔ لہٰذا صرف بولنے پر زور نہ دیں بلکہ سننے کے ہنر کو بھی اپنائیں۔ یہ تعلقات مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ٹپ نمبر 7، خود کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ اچھی گفتگو کے لیے علم اور معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت اور سوچ کی عکاسی ہوتی ہے، اس لیے اپنی معلومات کو مسلسل اپ ڈیٹ رکھیں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، خبروں سے باخبر رہیں اور مختلف موضوعات پر آگاہی حاصل کریں۔ دوسروں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ آپ کو نہ صرف بہتر بات چیت کرنے میں مدد دے گی بلکہ آپ دوسروں کے جذبات اور خیالات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا اور آپ اپ ہوں گے تو آپ کی بات زیادہ مؤثر اور متاثر کن ہوگی۔ لوگ آپ سے بات کرنے میں دلچسپی لیں گے اور آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، علم وہ دولت ہے جو آپ کی باتوں میں کشش پیدا کرتی ہے اور دوسروں کے دل جیتنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی 7 ایسی ٹپس جن کو اگر آپ اپنی بات چیت میں اپناتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ نفسیات، تعلقات اور ذاتی ترقی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل وارث کی بات کا وزٹ کریں۔ آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو پسند آئیں گی، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور کیا آپ نے کوئی اور بھی ہماری ویڈیو دیکھی ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔